سے بڑی، جس کو ہم کہتے ہیں کولڈ ہارٹڈ، جو بالکل بڑی مظلومیت اور بڑی بے دردی سے جناب عبداللہ ابن حسن کی شہادت ہوئی ہے. میں نے مصائب کے جملے اس انداز میں نہیں بیان کیے، لیکن بہت ہی بے دردی سے آپ کو شہید کیا گیا. اینڈ ہی واز ون آف دا لاسٹ جو شہدائے کربلا میں سے تھے. تو یہ دونوں بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے یہ جناب ام فروا کے تھے. اس کے علاوہ روایت کہتی ہے کہ ایک اور زوجہ تھی، بہت جو زوجہ ملتے ہیں، میں صرف 3 یا 4 کے نام لے رہی ہوں ورنہ اور بھی کچھ تھے. ایک اور زوجہ جو امام حسن علیہ السلام کی ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ شی واز دا ڈاٹر آف امرؤ القیس اینڈ سسٹر آف بی بی ام رباب. بی بی ام رباب کے نام سے آپ سب واقف ہیں. روایتیں کہتے، اور آج میں ان کی ہسٹری نہیں لے رہی ہوں کیونکہ آج میرا ٹاپک کچھ اور ہے، مگر اگر توفیق ملی اور اگر پتہ نہیں، بیکاز میں نے سوچا تھا بہت سارا ہے پڑھنے کے لیے، لیکن دیکھتے دیکھتے ماہ رمضان کے 15 ڈیز گزر گئے، ہم 16ویں شب میں داخل ہو گئے. تو جو سوچا تھا کہ ارے اتنے سارے لیکچرز ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بس بہت کم دن ہمارے ہاتھوں میں بچے. ماہ رمضان 50% گزر گیا. سو مجھے نہیں پتا، میں وعدہ نہیں کرتی ہوں، لیکن اگر کبھی موقع ملا تو بی بی ام رباب علیہ السلام کی اگر ہسٹری بیان ہوگی تو یہ ذکر بھی ہو جائے گا. آج میں ان کی ہسٹری نہیں لے رہی ہوں، مگر صرف اشارہ کہ بی بی ام رباب جو مادر جناب علی اصغر علیہ السلام تھی، ان کی بڑی بہن امام حسن کی زوجہ تھی. اب نام میں اختلاف ہے. کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بی بی ام رباب کی جو سسٹر جو زوجہ امام حسن علیہ السلام تھی، ان کا نام بی بی رملہ تھا. لیکن زیادہ مشہور یہ ہے، زیادہ تر علماء جو معتبر علماء اور مشہور یہ ہے کہ ان کا نام ہی ام فروا تھا، اور ام فروا اور بی بی ام رباب دونوں سسٹرز تھی. اور جناب قاسم اور بی بی سکینہ یہ ماں کی طرف سے بھی کزنز تھے اور والد کی طرف سے بھی کزنز تھے، یعنی آپ سمجھ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو امام حسن علیہ السلام کی دوسری زوجہ تھی، یہ امرؤ القیس کی بیٹی تھی اور بی بی ام رباب کی بہن تھی. پھر اس کے علاوہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کی ایک اور زوجہ تھی جس کا نام تھا بی بی خولہ بنت منظور، اور ان کے بارے میں بھی روایتوں میں بہت کچھ ملتا ہے. اور بی بی خولہ کے ایک بیٹے تھے حسن مثنی، حسن دا سیکنڈ حسن، حسن ابن حسن. یہ امام حسن مجتبی کے بڑے بیٹوں میں سے تھے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ فرسٹ بیٹے تھے، لیکن ان کے بڑے بیٹوں میں سے تھے. جناب قاسم، اف کورس جناب قاسم تو صرف 13 سال کے تھے، اور حسن مثنی کربلا میں شادی شدہ تھے اپنی وائف فاطمہ بنت امام حسین فاطمہ کبریٰ کے ساتھ کربلا کے میدان میں موجود تھے. تو یہ امام حسن علیہ السلام کے بڑے بیٹوں میں سے تھے. میں پھر سے ریپیٹ کروں، آج کے لیکچر میں بہت سارے نیمز آنے والے، ہسٹری کے پرسنالٹیز جو ہمارے پاس تاریخ میں مرد و عورت کے بہت سارے نام آئے گے. آپ کنفیوز نہ ہو جاؤ تو بیٹر ہے کہ آپ اس کو جوٹ ڈاؤن کر لیں، آپ لکھ لیں تاکہ بعد میں آپ ریفر کر سکتے ہو. میں نے اس سے پہلے نہیں کہا کیونکہ ہم کسی ایک شخصیت پہ اسٹک کرتے تھے، مگر آج اتنے سارے نیمز آ رہے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں وہ محفوظ ہو جائے، اس لیے بیٹر ہوگا کہ آپ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہو جائے. تو خیر، ہم بات کر رہے ہیں بی بی خولہ بنت منظور. خولہ بنت منظور کے بیٹے تھے امام حسن کے بڑے بیٹے حسن ابن حسن، جس کو کہتے دا سیکنڈ حسن، حسن مثنی. یہ بھی کربلا میں اپنی وائف فاطمہ کبریٰ فاطمہ بنت امام حسین کے ساتھ موجود تھے. اور حسن مثنی کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ شہید تو ہونے کے لیے اپنے چچا سے اجازت لے کر گئے تھے، میدان کربلا میں یہ موجود تھے، یہ شہید ہونے کے لیے گئے بھی، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی اور یہ بے ہوش ہو گئے. دشمنوں نے سمجھا کہ آپ شہید ہو چکے، لیکن آپ کی سانسیں زندہ تھی، آپ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوما میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے. اور پھر بعد میں آپ مثلاً آپ بیدار ہوئے اور اس کے بعد آپ شفا حاصل کی اور آپ مدینے میں تھے. اور پھر ایک ہسٹری ان کی بھی موجود ہے بی بی فاطمہ کبریٰ اور حسن مثنی کی، کہ آپ پر کتنا ظلم و ستم ہوا. یہ شخصیت حسن مثنی اور فاطمہ بنت امام حسین پر اس قدر ظلم کیا حجاج ابن یوسف لعنت اللہ، ان کے پراپرٹیز کانفسکیٹ کی، ان کے گھر جلایا، ان کو پریشان کیا. ان کی ایک بہت ہی الگ ہسٹری ہے، بہت ہی ڈیپتھ میں ہسٹری حسن مثنی کی. آپ کتابوں میں پڑھے، آپ کو بہت ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم امام حسن کی اولادوں کا ذکر پڑھتے ہیں تو خود بخود آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ مولا آپ کی اولاد پر اتنا ظلم ہوا، ہم تو بے خبر رہ گئے. تو حسن مثنی، ان کی ماں تھی خولہ بنت منظور.
اور پھر جو میں آج بات کو یہاں پر لے جا رہی ہوں، فورتھ زوجہ امام حسن نے مجتبی علیہ السلام کی ام اسحاق. ام اسحاق یہ امام حسن کی ون آف دا موسٹ بلیوڈ وائفز آف امام حسن. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ام فروہ علیہ السلام کو امام حسن بہت عزیز رکھتے تھے. بہت کیوں؟ امام کسی سے محبت، امام کسی سے مودت، امام کسی سے افیکشن رکھتے ہیں تو وہ شخصیت کتنی بلند ہوگی. یہ صرف ایک شوہر کا پیار اپنی بیوی کے لیے نہیں ہے، یہ وہ کنسرن، یہ وہ مودت، یہ وہ محبت ہے کہ تم عابدہ ہو، تم متقی ہو، تم پرہیزگار ہو، اور تمہارے اندر وہ کوالٹیز نظر آتی ہے کہ تم ہماری جانثار ہو. تم ایسی اولادوں کو پریپئر کرتی ہو جو ہماری نسل کو، جو نسل رسول خدا کہلائے، جو کوثری نسل کہلاتی ہے. یعنی ایک عظیم کردار جیسے بی بی ام فروہ کا رہا ویسے ہی ام اسحاق کا رہا. روایتوں میں ہے ہسٹری کی، جب جیسے بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں موجود تھی، ام اسحاق بھی کربلا کے میدان میں موجود تھی. ام فروہ نے اپنی فرزندوں کی قربانی دی تو ام اسحاق نے بھی اپنی اولاد کو کربلا کے میدان میں قربان کیا. اور ایک ہسٹری ہے، میں جتنا پہنچا سکتی ہوں میری کوشش ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ تک پہنچا سکوں. تو ام اسحاق جیسے امام حسن جناب ام فروہ کے اوپر ٹرسٹ کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے کیونکہ یہ بھی بڑی وفادار تھی امام حسن کی. اسی طرح روایتیں کہتی ام اسحاق بھی بڑی وفادار، بڑی لوئل اور بہت زیادہ امام حسن کا خیال رکھنے والی تھی. اب ام اسحاق کیونکہ کربلا کے میدان میں موجود ہے تو آئے ہم ان کی اولادوں کا بھی ذکر کریں. ام اسحاق کی اولاد تقریباً ان کے شاید 3 اولادوں کا نام ملتا ہے جو امام حسن سے، لیکن میں جس طرف آپ کو لے جا رہی ہوں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اور بی بی ام اسحاق تمیم، اور ان کے بارے میں ملتا ہے ام اسحاق واز دا موسٹ نالجبل، واز ویری پائس، بڑی متقی تھی، بڑی پرہیزگار تھی، راویہ تھی حدیثوں کی اور نالجبل تھی، اور ایک عظیم کردار. یعنی بس میں نے ایک جملے میں کہہ دیا کہ امام جس کی تعریف کر دے اس شخصیت کا کیا کہنا. اب روایت کہتی ام اسحاق اور امام حسن کی اولادوں میں ایک بیٹی تھی جس کا نام ہے فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام. بی بی فاطمہ بنت حسن پر ایک درود ہو جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ. عظیم شخصیت، the greatest personality, the best women of her time, بی بی فاطمہ بنت حسن. الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس بی بی کا ذکر کرنے کے لیے. فاطمہ دیکھیے، پہلے تو میں آپ بے شک آپ کے اذہان عالیہ میں ہے مگر پھر بھی ایک اشارہ کرتی چلو، اہل بیت کو فاطمہ نام بہت پسند ہے، کیوں نہ ہو. نام فاطمہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے. نام فاطمہ جب خدا عزیز رکھتا ہے اور رسول خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دختر خاص کا نام فاطمہ رکھا، سیدۃ النساء کا نام فاطمہ. آپ نے پڑھا ہے نا تاریخوں میں، آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ائمہ کیسے تاکید کرتے تھے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھو. امام حسن اپنی اولادوں میں فاطمہ نام رکھے، امام حسین نے اپنی تمام ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. ہر امام کی بیٹیوں میں فاطمہ، ہر امام، آپ ہسٹری دیکھیں، ہر امام کی بیٹیوں میں فاطمہ میں. امام موسی کاظم باب الحوائج علیہ السلام کی کم سے کم 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا. فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ وسطیٰ، مڈل فاطمہ، فاطمہ اخریٰ، کم سے کم 4 بیٹیوں کا نام فاطمہ. اور یہ چاروں کے 4 بے مثال، بے نظیر اپنے آپ میں، جس کو ہم یعنی الفاظ کم پڑ جاتے کہ ہم کیا ان کی تعریفیں کریں.
اور پھر ائمہ نے جیسے ہر امام فاطمہ نام رکھتے تھے کیونکہ ائمہ کو پسند ہے، ہم یہ نہ کہ او یہ نام بہت کامن ہے، نہیں، جب اماموں نے بار بار اس نام کو رکھا اور شرط رکھی جس گھر میں نام فاطمہ ہے اس گھر میں فرشتے آتے ہیں، دن رات، دن میں 2 مرتبہ فرشتے اس گھر میں آتے، اس گھر کو پاک کرتے، اس گھر کو صاف کرتے ہیں۔ اور ائمہ نے فرمایا، امام رضا نے تاکید کی اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھ، امام صادق نے تاکید کی، آپ کو معلوم ہے، آپ کی سنی ہوئی بات ہے کہ جب ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے کہ تا مولا اللہ نے بیٹی دی، امام نے کہا کیا نام رکھا؟ تاکہ میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا۔ امام صادق کے منہ سے آہ نکلی، 2 مرتبہ آہ نکل، اور ایک درد بری آہ کے ساتھ، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ امام نے کہا فاطمہ، جب کوئی انسان، میں اپنی طرف سے جملہ کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی انسان نام فاطمہ اپنی اولاد کا رکھتا ہے نا تو اس زمانے کے امام کا دل خوش بھی ہو جاتا ہے اور غم فاطمہ میں آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتا ہے، اور امام دعا دیتے۔ مولا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نام فاطمہ رکھا ہے اس بیٹی کا احترام کرنا، اس بیٹی کا، کیونکہ یہ نام کا احترام کرنا، اپنی بیٹی کو کبھی تماچا نہ مارنا، کبھی اس کے رخساروں پہ نیور سلیپ دا پرسن جس کا نام فاطمہ، یہ صرف بیٹیوں کے لیے امام نے نہیں بلکہ ہم سب کے، اگر ایک باپ کو امام کہتے، یہ پیغام سب کے لیے ہے، اگر آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، امام کہتے اس کو خبردار اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اگر آپ کی زوجہ کا نام، ویسے حق نہیں ہے زوجہ کو مارنے کا، لیکن اگر آپ کی زوجہ کا نام فاطمہ ہے خبردار اس پہ ہاتھ نہ اٹھانا۔ آپ کے فرینڈز میں خیال رکھے، ہمیں نام فاطمہ کا خیال رکھنا ہے، ائمہ نے بڑی تاکید کی۔ تو خیر، ہم اپنے گھروں میں برکت چاہتے، اپنے گھروں میں فرشتوں کی آمد چاہتے ہیں، اپنے گھروں سے تمام بیماریوں کو دور کرنا چاہتے، تمام مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے۔ کتنا اچھا لگے گا جب ہم اپنے بچوں کو پکارے فاطمہ کم ہیئر، فاطمہ گو دیر، فاطمہ یہ لاؤ، فاطمہ یہ کرو۔ ہمارے گھر میں جب نام فاطمہ 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 گونجے گا، پکار ہم اپنی بیٹی کو رہے ہیں، لیکن فرشتے خوش ہو جاتے، دعا دیتے، اللہ زمین پر یہ گھر کتنا مبارک ہے جس میں یہ مبارک نام گونج رہا ہے۔ تو بس ایک پیغام تھا۔ تو اب امام حسن نے اپنی بڑی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ، فاطمہ بنت حسن۔ فاطمہ بنت حسن کے بارے میں ملتا ہے بہت سارے پوائنٹس، اور میں کوشش کروں کہ میں بھول نہ جاؤں۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ ملتا ہے آپ کے فضائل میں کہ یہ ان کے بارے میں شی و صدیقہ، جیسے نام فاطمہ ہے، بہت زیادہ اپنی دادی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا سے مشابہت رکھتی ہے، نورانی چہرہ، خوبصورت چہرہ، بیوٹیفل، اپنی دادی زہرا کی طرح، بالکل ہم کہتے 100% شبیہ نہ صحیح لیکن اپنی دادی زہرا کا ریفلیکشن صورت و سیرت میں فاطمہ بنت حسن میں نظر آتا ہے۔ اس کے ایک درود پڑھے محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد والے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ روایت کہتی ہے جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کبریٰ کا خطاب ہے، اسی طرح فاطمہ بنت امام حسن کو صدیقہ کبریٰ کا لقب ملا، صدیقہ کبریٰ۔ اور یہ کس نے کہا؟ کسی عالم نے نہیں کہا، کسی ذاکر نے نہیں کہا، کسی مورخ نے نہیں کہا، صادقی آل محمد کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ہماری جدہ، جو ہماری دادی فاطمہ بنت امام حسن صدیقہ ہے، صدیقہ کبریٰ ہے۔ کیا صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا تھی؟ اور یہ صدیقہ کا خطاب پاتی ہے، صادق آل محمد جس کی تعریف میں جس کو سچا کہہ دے، صدیقہ کہہ دے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ امام حسن علیہ السلام کی کل اولادیں، دیکھیں امام حسن کی اولادوں میں جناب قاسم ہے، جناب عبداللہ ہے، جناب حسن مصنع ہے، اور بھی بیٹیاں ہیں اور بھی بیٹے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے
کہ امام حسن کی کل اولادوں میں جو سب سے زیادہ سچ بولنے والے، سارے کے سارے سچے، مگر جو سب سے زیادہ the most trustworthy، جو سب سے زیادہ جو صداقت رکھتا ہو، جن کا پورا وجود سچ بولتا ہو، یہ بی بی فاطمہ بنت حسن۔ اور اچھا میں یہاں پہ پھر صرف آپ کو لطف آ جائے، ورنہ آپ تو جانتے ہیں، مگر لطف آ جائے کہ تھوڑا سا بات کو، اس ورڈ کو کلیئر کروں۔ صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صادق ہی آل محمد۔ صادق یعنی سچا، سچا بہت زیادہ سچا۔ دس از دا ہائیسٹ ڈگری، جو سچ بولنے والوں میں جو دا ہائیسٹ ڈگری ہے اس کو کہتے صادق۔ اگر کوئی عورت ہے تو ہم اس عورت کو کیا کہیں گے؟ صادق، صادقہ۔ صادقہ یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والی۔ لیکن اگر اس سے بھی کوئی ایک ڈگری بڑا ہو، جس کو ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ میں کہوں سپرلیٹو ڈگری اس صادقہ، اس سے بھی بڑھ کر جو ڈگری ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ورڈ نہیں ہے، اسے کہتے صدیق اینڈ صدیقہ، یعنی صادق سے بھی جو بڑھ کر سچا ہو اسے کہتے صدیق۔ رسول خدا نے کہا تھا نا، یا علی آپ صدیق اکبر ہو، اور فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ ہے۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے کہ ہماری دادی، ہماری جدہ صدیقہ تھی، فاطمہ بنت حسن سے زیادہ سچ بولنے والی کوئی خاتون نہیں تھی اس امام حسن علیہ السلام کی اولادوں میں۔ تو آپ دیکھیں جن کا پورا وجود، جس کو ہم آیت مبالغہ کی وارثہ کہتے ہیں، جو ایسی شخصیت ہو جو کبھی خواب میں بھی جھوٹ نہ بولے، بچپنے میں بھی جھوٹ نہ بولے، ان انٹینشنل بھی نہیں، غلطی سے بھی نہیں، پورا وجود سچا ہو۔ اور دوسرا ان کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ وہ خاتون تھی کہ جنہوں نے جو کرامتیں کرتی، جو محدثات، اچھا میں کوشش کری ہوں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بھول نہ جاؤں، کہ جو بھی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ تک میسج پہنچا سکوں۔ ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ بی بی فاطمہ بنت حسن محدثہ تھی، راویہ تھی، ہسٹورین تھی، the transmitter of حدیث جسے کہتے ہیں۔ آپ نے بہت ساری حدیثوں کو نقل کیا ہے، مثلاً راویہ کربلا، کیونکہ میدان کربلا میں موجود ہے، بازار کوفہ اور شام میں موجود ہے، تو یہ بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے ٹرانسمٹ کیا ہے، اور بہت ساری روایتیں انہوں نے بیان کی ہے کہ میں نے مثلاً میرے دادا علی مرتضیٰ ایسا فرماتے تھے، میرے بابا حسن یہ فرماتے تھے، میرے چچا حسین نے یہ فرمایا، میرے شوہر سے یہ روایت ہے۔ تو بہت ساری حدیثوں کی راویہ ہے بی بی فاطمہ بنت حسن، جن میں سے ایک حدیث میں دعا کے ساتھ کہ تو اللہ ہم سب کو جلد سے جلد مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے، اور جتنی نشانیاں ہیں، مقدس مزارات ہیں، مقدس مسجدیں ہیں مدینہ منورہ کے اندر، وہ تمام مسجد جو اہل بیت کی یاد دلاتی ہے، اہل بیت کی طرف جو نشاندہی کرتے، جو شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ ان تمام مقدس مزارات کی حفاظت فرمائے، اور جنت البقیع، جنت معلیٰ میں روضوں کی تعمیر کے اسباب مہیا کرے۔ تو دعا کے ساتھ آپ مدینہ جو جا کر آیا ہے، آپ کو پتا ہے نا مسجد رد الشمس، ایک مسجد ہے مسجد رد الشمس، ایک وہ مسجد جو بے شک آپ کو پتا ہے، میں اس پر اشارہ کر دوں، وہ جگہ کہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، یعنی وحی آ رہی تھی، وحی نازل ہو رہی تھی، اور رسالت مآب مولا کائنات کے زانو مبارک پہ سر رکھ کے سو گئے، اور وحی کا سلسلہ شروع ہے، اور اتنی دیر میں نماز عصر کا وقت ختم ہو گیا، اور مولا کائنات جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا اور نبی اٹھے تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں سمجھا، آپ میرے زانوں پر تھے، لیکن نماز عصر میری کیا ہوگی؟ تو رسالت مآب نے کہا یا علی سورج کو پلٹا دو، اور سورج پلٹا، اور جس جگہ سورج پلٹا وہاں نشانی کے طور پہ ایک مسجد کو تعمیر کی گئی جس کو کہتے ہیں مسجد رد الشمس۔ تو اس جگہ کی یہ جو پوری روایت ہے، جس کو میں نے بہت جلدی بیان کر دیا، یہ جو پوری روایت جو تفصیل اور تفسیر کے ساتھ ملتی ہے، اسناد کے ساتھ ملتی ہے، اس حدیث کی، اس واقعے کی جو راویہ ہے، فیمیل راویہ،
وہ بی بی فاطمہ بنت حسن کو بیان کرتی ہے کہ کیسے سورج پلٹا، کیسے میرے دادا علی کو یہ فضائل کہ اپنے سورج کو پلٹایا، کیسے وہ آواز آئی گرجنے کی اور سورج سلام کرتا ہوا پلٹ آیا اور پھر جو غروب ہو گیا. یہ ساری روایت فاطمہ بنت حسن. تو بس خلاصہ یہ کہ یہ محدثہ تھی اور راویہ تھی، the transmitter of حدیث. اس کے علاوہ بی بی فاطمہ بنت حسن کی بارے میں ایک کرامت ملتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ کون تھی؟ یہ امام سید سجاد کی زوجہ تھی. کرامت تک آنے سے پہلے زوجہ ہے، یعنی کیسے جو روایتیں کہتی ہے اینڈ شی واز دا فرسٹ لیڈی. فرسٹ لیڈی کیسے؟ فرسٹ لیڈی جو علوی اور فاطمی، یعنی فاطمہ بنت حسن کے دادا امام علی اور دادی بی بی فاطمہ زہرا، اور ان کے شوہر کون تھے؟ امام زین العابدین، جن کے دادا علی اور دادی بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا. تو شی واز دا فرسٹ لیڈی کہ جن کی شادی، جن کا مبارک نکاح اس طرح سے ہوا کہ جو خود علوی اور فاطمی ہے اور ان کا شوہر بھی علوی اور فاطمی ہے. تو یہ پہلی زوجہ، دونوں اپنے ٹینز میں تھے. امام سید سجاد تقریباً 17 یا 18 ایئرس کے تھے جب آپ کی شادی ہوئی. بی بی فاطمہ بنت حسن، یہ پہلا نکاح ہے نا، اور پہلی زوجہ ہوتی ہے. یہ ایک پہلا نکاح ایک الگ ہی ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے. تو امام سید سجاد علیہ السلام 17 ایئرس کے تھے یا مثلاً 18 ایئرس کے تھے، اپنے ٹین ایج میں تھے. اور بے شک بی بی فاطمہ بنت امام حسن بھی ٹین ایج میں تھی جب دونوں مبارک نکاح ازدواج اس رشتے میں جڑ گئے. اور بہترین آمۃ اللہ عابدہ امام سید سجاد کی ہمسفر، امام سید سجاد کی کف مددگار سپورٹر رہی ہے. اور آپ کے نکاح کا یہ ثمر تھا مبارک رشتے کا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. یعنی کیا شخصیت ہے، ایک عجیب پرسنالٹی ہے. جن کے دادا امام معصوم، جن کے بابا امام معصوم، جن کے چچا امام معصوم، جن کے سسر امام معصوم، جن کا شوہر امام معصوم، جن کا بیٹا امام معصوم. اور اگر میں یہ کہوں کہ ام الائمہ تھی تو بھی غلط نہیں ہے، کیونکہ امام محمد باقر کی ماں، یعنی وہ اس کے بعد جو سلسلہ امامت چلا، امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی جدہ ماجدہ تھی فاطمہ بنت امام حسن علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد والے محمد وجل فرجہ. عجیب شخصیت. اور امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں، کیونکہ اچھا کرامت یہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے دیکھا، کیا دیکھا؟ میں اور میرے بابا دونوں موجود تھے، یعنی دونوں راوی معصوم ہیں. امام سید سجاد سے بھی یہ روایتیں ملی اور امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی روایت ملی. دونوں ساتھ تھے، دونوں یہ منظر دیکھ رہے تھے. کیا منظر دیکھا؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ میری ماں ام عبداللہ، ان کی کنیت تھی، بی بی فاطمہ بنت حسن کی کنیت تھی ام عبداللہ. میری ماں فاطمہ ایک دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک آواز آئی، اور اس آواز یعنی وہ آواز ایسی تھی کہ جس سے محسوس ہوا کہ یہ دیوار گرنے والی. آپ کو پتا ہے نا اہل بیت بڑے شکستہ گھروں میں رہتے تھے، اہل بیت محلوں میں نہیں رہتے تھے. یہ مالک جنت ہے لیکن ان کے دنیاوی گھر بڑے بوسیدہ ہوتے تھے، بڑے پرانے شکستہ. اور اوپر سے ظلم یہ تھا کہ بار بار گھروں میں دشمن داخل ہو جاتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے. تو ایک ایسی دیوار کو ٹیک لگا کر اپنے گھر کے اندر بی بی فاطمہ بنت حسن علیہ السلام موجود ہے. اور مولا محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیوار گرنے کو تھی، اور جب وہ دیوار گرنے والی تھی کہ میری ماں کو محسوس ہوا، کیونکہ آواز آئی، میری ماں نے اشارہ کیا، مومنہ نہیں امیر المومنین کی پوتی، میری ماں نے اشارہ کیا، اے دیوار تجھے رسول خدا کا واسطہ، اے دیوار خدا تجھے اجازت نہیں دیتا. یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اجازت نہیں دیتی، کہہ دیتی نا کہ میں اجازت نہیں دیتی تب بھی دیوار رک جاتی.
لیکن یہ امیر المومنین کی پوتی بتا رہی ہے کہ اللہ نے جب کہہ دیا میں کنز المخفی ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، اور میں نے چاہا کہ پہچنوایا جاؤں تو میں نے نبی اور آل نبی کو خلق کر، میں اسی پنجتن پاک کو بلونگ کرتی ہوں، اسی فیملی کو بلونگ کرتی ہوں، اہل بیت النبوہ و معادن الرسالہ کو بلونگ کرتی ہوں۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہم جو کرتے اذن اللہ۔ مولا علی علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے، قم باذن اللہ۔ امام حسن علیہ السلام کے کتنے معجزات ہیں، امام حسن مجتبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، قم باذن اللہ۔ خود فاطمہ زہرا، آپ بی بی زہرا کی کہانی پڑھتے ہو، بی بی زہرا کا معجزہ پڑھتے ہو، ہے نا، کتنی مشکلیں آسان ہو جاتی اس معجزے کو پڑھنے سے۔ بی بی زہرا اگر یوں ہی ٹھوکر مار دیتی نا تو مردہ دلہن بھی زندہ ہو جاتی، لیکن بی بی زہرا کہتی میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے خدا کہہ دے، میں نہیں چاہتی تھی کہ نصیریوں جیسی کوئی قوم آ جائے کہ کچھ علی کو خدا کہے کچھ مجھے خدا کہے، نہیں، بی بی زہرا نے فوراً مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کے کہ پروردگار میرے حق کا واسطہ اس کو زندہ کر دی۔ کر سکتی تھی، اختیار تھا، قم باذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ یوں ہی ہو جاتا، لیکن بی بی بتاتی ہے ہم اپنی طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے اذن خدا، اللہ سے مدد مانگ کر کام کرتے ہیں تاکہ کوئی ہم پر خدا ہونے کا دعویٰ نہ کر دے، یا اولاد خدا جیسے جناب عیسیٰ کو the son of اللہ کہتے، the son of God کہتے، ویسے کوئی ہمیں اللہ کی اولاد نہ کہہ دے۔ تو بی بی فاطمہ بنت حسن اشارہ کر کے دیوار کو کہہ دیتی، اے دیوار ٹھہر جا، رک جا، میں اجازت نہیں دیتی ہوں کہ تو مجھ پر گرے۔ نہیں، بی بی نے توحید اور نبوت دونوں بتا دی، اے دیوار تجھے رسول خدا کا واسطہ، اللہ کی اجازت نہیں ہے تجھے کہ تو مجھ پر گر جائے، رک جا، خدا تجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ تو مجھ پر گرے۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیوار اپنی جگہ رک گئی، دیوار ٹھہر گئی، اور وہ دیوار رکی، میری ماں وہاں سے ہٹی، اور پھر وہ کہتے کہ جب میری ماں وہاں سے ہٹ کر یعنی اپنے آپ کو بچا لی، امام زین العابدین اتنے خوش ہو گئے، اتنے امام نے سجدے کو طول کر دیا، شکر خدا کہ مجھے ایسی ہم سفر، ایسی کف ملی، ایسی ساتھی ملی، اللہ تو نے مجھے کتنی بہترین زوجہ دی، یہ کہہ کے امام سید سجاد زین العابدین سید الساجدین نے اپنے سجدے کو طول کر کے شکر کیا، ایسی زوجہ کو پایا۔ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو امام سید سجاد نے فوراً 100 اشرفیہ تصدق کر دیا، فوراً 100 اشرفیوں کو صدقہ دے دیا کہ اتنی اچھی زوجہ مجھے ملی، یعنی جس پر امام فخر کرے اس بی بی کا نام ہے فاطمہ بنت حسن۔ اور پھر روایت کہتی ہے کہ اب جب آپ پریگننٹ تھی، یہ بات تو میں نے بات کی تھی، جب آپ پریگننٹ تھی تو بی بی فاطمہ بنت حسن کہتی کہ جب میرا پہلا بچہ، میں ٹین ایج میں تھی، ہے نا، میں نے ابھی بیان کیا ٹین ایج میں تھی جب نکاح ہوا، اور جب پہلی اولاد، جب میرا پہلا بچہ میرے شکم میں آیا، کون؟ امام محمد باقر علیہ السلام کہتے میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے بشارت دی جاتی کہ مبارک ہو فاطمہ، تمہیں مبارک ہو، تم بہترین بچے کو ولادت کرنے والی، تم بہترین شخص، اشرف المخلوقات میں جو سب سے زیادہ اشرف ہے، سب سے زیادہ نجیب، سب سے زیادہ بہترین ہے، تم اس کی ماں بننے والی ہو، تم ایک بہترین شخص کو دنیا میں بات لانے والی، کون؟ جو نجیب الطرفین، نجیب الطرفین یعنی ابن خیرتین، جس کا دادا بھی امام، جس کے نانا بھی امام، تو ام محمد باقر، ام عبداللہ فاطمہ بنت حسن۔ اور یہ وہ شخصیت ہے کہ جو واقعہ کربلا میں موجود ہے، جنہوں نے قربانی دی نا، کیسی قربانی دی، یعنی روایت کہتی ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کے لاشیں دیکھے، ماں موجود ہے ام اسحاق اور فاطمہ بنت حسن، دونوں میدان کربلا میں ہی۔ فاطمہ بنت حسن نے اپنے بھائی جناب قاسم کا لاشا دیکھا، وہ مظلومیت کو دیکھا، اس شہادت کو دیکھا، گواہ بنی۔
اور اپنے بھائی عبداللہ کی قربانی پیش کی، اور دیگر بھی جو امام حسن کی اولاد کربلا میں شہید ہوئی وہ بھی دیکھا، اور بی بی فاطمہ بنت حسن اس کے بعد کربلا سے کوفہ آئی، کوفے سے شام آئی۔ ممکن ہے کہ آپ نے خطبہ دیا، ممکن ہے آپ نے خطبہ دیا، لیکن کیونکہ میری رسائی اب تک ان کتابوں تک نہیں پہنچی کہ جہاں پر اور زیادہ آپ کا ڈسکرپشن موجود ہو، میں نے بہت ہی سپرفیشل ڈسکرپشن بیان کیا ہے کہ روایت کہتی ہے کہ یہ کربلا میں اور کوفے اور شام کے بازار میں دیکھ رہی ہے، مشاہدہ کر رہی ہے کہ کیسے امام سید سجاد پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور کیسے ان کے فرزند امام محمد باقر پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اور کتنی بے دردی سے، کتنی سختیوں سے، یعنی وہ جو آپ پورا جو شام کا بازار اور کوفے کے بازار کے جو مصائب آپ ماہ محرم و سفر میں سنتے ہو نا، کتنا ظلم و ستم ایک خاتون جو ناموس پیمبر بے پردہ بازاروں میں پھرائی گئی، تازیانے کھائے، پیاس کی شدت کو برداشت کیا، وہ ماں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرا 3.5 years کا بیٹا جس کے گلے میں رسن ہے، زنجیروں میں جکڑا ہے، اس سارے مناظر کو برداشت کرتی ہوئی مدینہ آئی اور عزادار بنی۔ عزادار نہ عزادار صرف، بلکہ ایسے ایسے مرثیے اور ایسے ایسے مصائب کے جملے پڑے کہ مدینے والوں کو رلا دیتی تھی۔ تو یہ امام حسن کی اولادوں میں سے ایک بی بی فاطمہ بنت حسن جو امام زین العابدین کی زوجہ تھی اور امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ تھی۔ آپ ایک درود پڑھے ان عظیم شخصیتوں کی خاطر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اوکے، سو اٹس آلموسٹ 45 منٹس۔ آپ چاہتے ہو کہ میں 15 منٹس اور کنٹینیو کروں یا میں یہیں پر ختم کر دوں؟ آئی وانٹ یور کامنٹس، کیونکہ 45 منٹس ہو چکے ہیں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کتنے آمادہ ہو۔ اینی ویز آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ چاہتے ہو کہ میں اور آگے اس ذکر کو کنٹینیو کروں، کیونکہ اگر میں نے شروع کیا تو مجھے 15 منٹس تو لگے گی، ورنہ پھر ہم ویٹ کریں نیکسٹ کلاس کے لیے۔ بائی دا ٹائم یو ریپلائی می، میں آپ کے کامنٹس کے اوپر تھوڑی سی نظر پھرا لیتی ہوں۔ علیکم السلام ٹو ایوری ون، ماشاء اللہ، علیکم السلام، آپ کی دعائیں ماشاء اللہ بہت ساری۔ اینڈ آئی تھنک صابرہ آپا از ہیئر۔ صابرہ آپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ آپا حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اوکے، اچھا مجھے لگا تھا آپ کہو گے کہ بس کریں، ایک درود پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہ آپ کے اس علم حاصل کرنے کے جذبے کو، اس شوق کو بہت 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 اجر عنایت کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے وعدہ پچھلے ہفتے کیا تھا، لاسٹ کلاس میں کیا تھا کہ میں اس بی بی کا ذکر کرنا چاہتی تھی کہ جو 313 میں سے ہے، اور اس وقت بھی ہمیں پتہ نہیں وقت اتنا جلدی گزر گیا کہ میں اس بی بی کا ذکر نہ کر سکی اور مجھے بات چھوڑ دینی پڑی، اور آج بھی 45 منٹس ہو گئے تھے تو میں چاہتی تھی کہ میں بات کو چھوڑ دوں، لیکن آپ کا شوق، یعنی ماشاءاللہ اتنی جلدی جلدی ود ان فیو سیکنڈز، 10 سیکنڈ کے اندر کنٹینیو کے میسجز آ رہے ہیں، تو یہ آپ کا جو شوق ہے ماشاءاللہ۔ اوکے، تھینک یو کنیز آپا اس حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ اجر عنایت کرے، تھینک یو سو مچ۔ اوکے، سو آج ہم اس بی بی کا بھی ذکر کریں گے کہ جو 313 میں سے، جو میں لاسٹ کلاس میں نہیں لے سکی تھی، اور اسی لیے میں نے آپ کو سوال کیا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس ٹاپک کو بھی کنٹینیو کریں اور اس ٹاپک سے بھی ہم اس کو لنک کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے کیا بات کی؟ آج ہم نے کس کے بارے میں سیکھا؟ آج ہم نے جانا امام حسن کی ازواج کے بارے میں، آج ہم نے پڑھا امام حسن کی بیٹی کے بارے میں، اور ہم نے کیا جانا؟ امام سید سجاد علیہ السلام کی زوجہ فاطمہ بنت حسن کے بارے میں۔ امام سید سجاد کی ایک اور زوجہ تھی جس کا نام، جس کے بارے میں 2 نام ملتے ہیں، ایک ایسی کنیز، ایک ایسی خاتون جو امام سید سجاد کو جناب مختار ثقفی نے ایک کنیز گفٹ کی تھی، کنیز تھی مختار ثقفی کی، بڑی پاک و پاکیزہ،
بڑی طاہرہ، بڑی محجبہ، جو اپنے حجاب اور اپنی طہارت اور اپنے عفت سے اتنا خیال رکھتی تھی کہ جناب مختار نے کہا اتنی محجبہ، اتنی مقدس، اتنی طاہرہ خاتون اور ایسی عبادت گزار خاتون میرے گھر میں کیا کری؟ کنیز مختار کی ہے، مگر جناب مختار کہتے اتنی پاک و پاکیزہ خاتون میرے گھر میں نہیں، بلکہ اسے امام کے گھر میں ہونا چاہیے۔ تو جناب مختار ثقفی نے امام سید سجاد کو ایک کنیز گفٹ کی تھی، جس کے بارے میں ہسٹری میں ملتا ہے کہ ان کا ایک نام تھا ہورا، بی بی ہورا، اور دوسری کتاب میں، دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ انڈیا سے، سندھ سے تعلق رکھتی تھی، جو آج انڈیا کا پارٹ نہیں ہے، لیکن یہ سندھ سے تعلق رکھتی تھی، اور ان کا نام تھا جائدہ یا زائدہ بنت زائدہ سندھی، جو انڈیا کے سندھ سے تعلق رکھتی تھی، جو سندھ سے مثلا جناب مختار تک پہنچے، اور جناب مختار نے امام سید سجاد کو گفٹ کر دی۔ اور اس خاتون سے، جو اب امام سید سجاد کے ناموس میں ہے، اس خاتون سے امام سید سجاد کو ایک بیٹا ہوا، جو تاریخ میں مشہور ہے زید ابن علی کے نام سے، زید ابن علی ابن الحسین، امام سجاد کا ایک مشہور بیٹا، شہید بیٹا، ایک ایسا بیٹا کہ جس کے واسطے سے مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، زید ابن علی ابن الحسین، ایک ایسا بیٹا امام سید سجاد کا کہ جن کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ ان کے بارے میں بہت کچھ روایتوں میں ملتا ہے، مگر میں بالکل کوشش کروں گی کہ میں ویمن کے اوپر سٹک کروں اور میں جناب زید کے بارے میں زیادہ نہ پڑھوں۔ آپ خود ماشاءاللہ، آپ کو میں نے نام دے دیا، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ کا ٹاسک ہے کہ آپ جناب زید کی ہسٹری پڑھیں، ان کے بارے میں کتاب پڑھیں اور ان سے فیض حاصل کریں اور اپنی دعاؤں میں ان کو توسل کریں۔ تو جناب زید، ان کی تعریف چوتھے امام نے کی، ان کی تعریف پانچویں امام نے کی، ان کی تعریف سکس امام نے کی، ان کی تعریف 8 امام نے کی، ان کی تعریف رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام نے کی، یعنی not even he was born yet, just even before his ولادت رسول خدا اور مولا علی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی۔ تو جناب زید شہید، جناب زید نے انقلاب، جناب مختار کا انقلاب جب ختم ہوا نا، اس کے بعد جناب زید نے ایک ریولیوشن، ایک انقلاب، ایک جس کو ہم کہتے ہیں احتجاج، ایک پروٹیسٹ، ایک آواز اٹھائی، قیام کیا دشمن بنی امیہ کے خلاف، اور بار بار یہ چاہتے تھے کہ میں یہ ظلم و ستم، جو میں نے ابتدا میں کہا نا، امام حسن کی اولاد پر اتنا ظلم ہوتا تھا کہ جناب زید نے کہا مجھے برداشت نہیں، اتنا ظلم آل رسول پر میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اپوز کرنا چاہتا ہوں، میں قیام کرنا چاہتا ہوں، میں ظالموں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ امام محمد باقر کے پاس آتے تھے، کہتے تھے آقا میرے بھائی مجھے اجازت دو کہ میں قربانی دوں اور میں ظالموں سے انتقام لوں، یعنی انہوں نے پرمیشن لی امام سے، یہ یوں ہی نہیں آئے، اور بار بار یہ آتے تھے اور امام محمد باقر کہتے تھے کہ بھائی شہید ہو جاؤ گے، یاد رکھنا، بڑی بے دردی سے، یعنی کچھ ایسے مواقع تھے جب امام محمد باقر نے ان کو روک لیا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جناب زید نے سنا، میں بہت جلدی ہسٹری کو لے رہی ہوں، بہت سپرفیشل لے رہی ہوں، ورنہ یہ ساری باتیں بڑی تفصیل سے کتابوں میں موجود۔ ایک دن جناب زید نے سنا کہ ایک ملعون، ایک لعنت اللہ، ایک ایسا بدبخت انسان جو گھوڑے پہ سوار بازاروں میں گھوم رہا ہے اور کھلم کھلا دختر رسول بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، بی بی زہرا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بی بی زہرا کے بارے میں بہت ہی برے الفاظ خود سر عام بازار میں کہتا ہے۔ اب جناب زید کو برداشت نہیں ہوا، دختر رسول کی توہین کھولے بازار سرے بازار، نہ برداشت کر سکے، فوراً تلوار نکال لی، روتے ہوئے آئے، امام صادق کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت ہے، اور اپنے بھتیجے امام صادق کے پاس آ کے کہتے کہ اب برداشت نہیں ہوتا، ورنہ جناب زید حلیف قرآن، حافظ قرآن، قاری قرآن تھے، نریٹر آف صحیفہ سجادیہ تھے،
بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، یعنی ایک عجیب کردار، لیکن اب جوش آ گیا، برداشت نہیں کر سکے، آئے امام صادق کے پاس، کا سب برداشت ہے لیکن کوئی دختر رسول کے بارے میں کہ یہ ظلم نہیں برداشت ہوتا ہے، آپ مجھے پرمیشن دے کہ میں قیام کروں۔ امام جعفر صادق کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہ چچا جان اگر آپ نے قیام کیا نا تو میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ آپ کوفے کے بازار میں محلہ کناسا، کناسا نام کی ایک جگہ ہے، آپ کناسا کے اندر صلیب پہ آپ کا لاشا سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ میں ورڈز کو سمپل کروں، جیسے ہم جناب عیسیٰ کے بارے میں دیکھتے ہیں نا کہ جناب عیسیٰ جو کرسچنز کہتے ہیں کہ آپ کو جو کراس پہ لٹکایا گیا تھا، آپ کے ہاتھوں پیروں میں کیلیں لگائی گئی تھی، آپ کو جو یعنی جو ظلم و ستم ہوا، صلیب اسے کہتے کراس کو۔ امام صادق نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کناسا میں آپ کے لاشے کو بڑی ذلت، بڑی توہین کے ساتھ سولی پہ چڑھایا گیا، آپ کا سر قلم کر دیا گیا، دارالعمارہ پہ لگایا گیا، آپ کے جسم کو جلا دیا، یہ ساری باتیں۔ اور جناب زید نے کہا یہ شہادت مجھے منظور ہے۔ جناب زید نے لوگوں کو دعوت دی، بلکہ روایت کہتی ہے کہ جناب زید کو خط لکھے گئے تھے کہ اے زید آپ قیام کرو، آپ قیام کرو، آپ قیام کرو، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ ظلم و ستم کا، ان ظالموں کا خاتمہ کرو۔ جناب زید نے وہ خطوط، جیسے کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، اسی طرح امام جناب زید کو خط لکھے گئے، اور وہ خط جناب زید نے امام صادق کو بتائے، دیکھو یہ خط مجھے لکھے گئے، لوگ مجھے مدد کرنے کو تیار ہیں، مجھے دعوت دے رہے قیام کی۔ امام صادق نے کہا جناب زید چچا ان پہ بھروسہ نہ کرنا، انہوں نے دادا علی سے وفا نہیں کی، دادا حسن سے وفا نہیں کی، دادا حسین سے وفا نہیں کی، یہ آپ سے بھی وفا نہیں کرے گی۔ حقیقت یہ ہوئی 15 سے 25,000 لوگوں نے جناب زید کی بیعت کی، اور ان میں سے صرف 300 لوگ مدد کو آئے، باقی سب اپنی بیعتوں سے۔ جب ظلم دیکھا حجاج ابن یوسف اور یوسف ابن عمر لعنت اللہ علیہ، یوسف ابن عمر لعنت اللہ علیہ، جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا تو وہ سارے کے سارے اپنی وعدہ شکنی کر دیا، عہد شکنی کر دیا، اور بس 300 لوگوں کے ساتھ جناب زید میدان میں آئے، شہید ہو گئے۔ امام صادق کو جب شہادت کی خبر ملی، امام کہتے بدبخت ہے وہ کہ جو ان کی مدد کر سکتا تھا نہ کی، جو ان کی نصرت کر سکتا تھا نہ کی، ان کی آواز پہ لبیک کہنا لازم تھا۔ خیر بہت ہی مختصر، میں نے جناب زید کا تذکرہ بہت بہت مختصر کیا۔ جناب زید کے ساتھیوں نے ان کی لاش مبارک کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر قبر بنا کر دفن کر دیا، اس پہ مٹی ڈال دی، اس کو بالکل یعنی چھپا دیا، اس پر پھر پانی آ گیا۔ لیکن کسی جاسوس نے، کسی سپائی نے جا کر یوسف ابن عمر کو خبر دے دی، اور اس ملعون نے اس تہہ سے، جہاں جب دریا کے تہہ میں جو لاش چھپی ہوئی تھی، اس قبر کو شگافتہ کر کے ان کی لاشیں کو باہر نکال کر بے حرمتی کی، ان کے سر کو شہر بر شہر پھرایا گیا، دیگر ملکوں میں دارالعمارہ پر الگ الگ شہروں میں لگایا گیا، ان کے بدن کے اوپر بڑا ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ برہنہ جسم کو صلیب پر کناسا میں، پہلے کوفے میں اور اس کے بعد دوسرے ملکوں میں لگایا گیا۔ تقریباً 4 سے 5 سال تک آپ کا لاشا یوں ہی صلیب پہ لگا رہا، اور اس کے بعد ایک ظالم نے آپ کے لاشے کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد اس راک کو پانی میں بہا دیا، اور پانی میں بہا کے کہا کہ اے علی والو، اے فاطمہ والو، اے حسن حسین کے چاہنے والو، اے زید کو سپورٹ کرنے والو، تم اس پانی کو پیو جس میں تمہارے زید کی راکھ میں نے ملا دی۔ اتنا سادات اور مومنوں پہ ظلم کیا گیا۔ اور آج بھی ان کا جو قبر، جو ان کا روزہ، جو ان کی جو ریمیننگ سے بنایا گیا، وہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہے۔ تو عزیزو بس مجھے پہنچانا تھا کہیں اور، مگر ہم جناب زید کا ذکر کرتے کرتے اب روایت کہتی ہے کہ یوسف ابن عمر نے جب جناب زید کو شہید کر دیا، اب یہ بس نہیں کرتا ہے، یہ کہتا ہے کون ہے تم میں سے، کون ہے جس نے زید کو سپورٹ کیا تھا، کس نے خط لکھا تھا، کس نے ان کو سپورٹ کیا تھا، کون ان کے ساتھ میدان میں آیا تھا، کس نے تلوار اٹھائی، کس نے زبان سے مدد کی۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں بات کی تھی نا کہ عورتیں اپنے خطبوں سے
جو انکریج کرتی تھی. بہت ساری عورتیں تھیں جنہوں نے جناب زید کے اس انقلاب کو، اس ریولٹ کو، اس قیام کو سپورٹ کیا تھا. یوسف ابن عمر کہتا ہے ان ساری عورتوں کو جنہوں نے جناب زید کو سپورٹ کیا تھا، ان کو شہید کیا جائے. نہیں، شہید نہیں، بلکہ بے دردی سے مارا جائے. اتنے تازیانے مارو، اتنے تازیانے مارو کہ ان کی جلد اپنے جسموں سے جدا ہو جائے. اور یوں ہی نہیں، ان عورتوں کے سروں سے چادریں چھین، ان کے جسموں سے لباس اتار کر برہنہ پشتوں پہ تازیانے مارو. اللہ اکبر، کتنا ظلم ہوا عورتوں کے اوپر تاریخ میں. کہ روایت کہتی ہے کہ جناب زید کی شہادت کے بعد جب یوسف ابن عمر کے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے، انہوں نے ان کی وائف جناب ریٹا یا جناب رائٹا بنت عبداللہ ابن محمد حنفیہ بڑی ظلم و ستم سے تازیانے مار مار کر جناب محمد حنفیہ کی پوتی، ان کے ہاتھ کاٹ دیے، ان کے پیر کاٹ دیے، اور ان کو بڑی بے دردی سے اتنے تازیانے مار مار کر صحرا میں پھینک دیا کہ یہ شہید ہو گئی. کون؟ جناب ریٹا بنت عبداللہ ابن محمد حنفیہ، the wife of جناب زید شہید. ان کی ساس کس کی ساس؟ جناب زید کی ساس، جناب ریٹا یا جناب رائٹا کی ماں. ان کو بھی اتنے تازیانے مارے، شہید کر دیا. ایک عورت جو ان کی سپورٹر میں تھی، ان کو تازیانے مارے اور کہا کہ اس کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے جائے. اس مومنہ نے بڑی دلیری سے کہا اے سپاہیوں، ٹھیک ہے میرے ہاتھ کاٹ دو، میرے پیر کاٹ دو، مجھے شہید کر دو، مجھے منظور ہے، لیکن اتنا کرم کرو کہ پہلے میرے ہاتھوں کو نہ کاٹنا. اللہ اکبر. پہلے میرے پیر کاٹو، پہلے میرے پیر ذبح کرو، تاکہ جب میرے ہاتھ سلامت ہو اور میرے پیر کاٹ دیے جائے تو میں اپنے لباس کو صحیح کر لوں، میرا جسم برہنہ نہ رہ جائے، میں اپنے حجاب کو صحیح کر لوں، پھر بے شک میرے ہاتھ کو کاٹ کے میرے سر قلم کر دینا، مجھے شہید کر دینا. لیکن ظالموں نے کہا نہیں، ہم تمہارے لباس کی، تمہارے حجاب کی پرواہ نہیں کرتے، اب تو پہلے تمہارے ہاتھ کاٹیں گے پھر تمہارے پیر کاٹیں گے. اللہ اکبر، کتنا ظلم کیا. اور اسی طرح بہت ساری خواتین کو سزا دی گئی، زندانوں میں ڈال دیا گیا، کچھ کو تازیانے مار کے چھوڑ دیا، کچھ کے ہاتھ کاٹ کے چھوڑ دیے، اور کسی کو بری طرح سے شہید کر دیا گیا. انہی عورتوں کے اندر ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام خالد. ام خالد، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کو تازیانے مارے گئے. یہ بڑی مشہور تھی اپنے خطبوں کے لیے. لاسٹ کلاس میں نے کہا تھا، لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی زرقا بنت عدی، جو اپنے خطبوں کے لیے بڑی مشہور تھی، ویری فلوئنٹ، ویری ایلیکوینٹ، فصاحت اور بلاغت میں بے مثال. یہ ویسی ہی خاتون تھی ام خالد، جس کی فصاحت، جس کی بلاغت، جس کے خطبے، جس کا نالج، جس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ جب دیکھیں عورت ہے گھبرا جاتی، ایک کانٹا لگ جائے، کھانا بناتے بناتے ہاتھ جل جائے، کیسے برداشت کریں گے. ام خالد کہتی ہے کہ جب عشق اہل بیت میں اور سپورٹ آف جناب زید شہید میں ہاتھ کاٹ دیے گئے، ان کٹے ہوئے ہاتھوں کو لے کر اس کے بعد سیدھا امام جعفر صادق کے بارگاہ میں آتی ہے. جب ام خالد، میں بس 5 منٹس میں کمپلیٹ کر رہی ہوں، مگر آپ کو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا مظلومی سن کر، انشاءاللہ آپ کو لطف بھی آئے گا. عورتوں کا کیا کردار رہا ہے اور اس سے ہم کیا انسپریشن لیتے. ام خالد جب امام کی بارگاہ میں آ رہی تھی تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں ان کے کمپینینز بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے کمپینینز میں ان کا ایک بہترین کمپینین، ایک شاگرد جس کا نام ہے ابو بصیر. آپ سب واقف ایسے نام سے، بڑی 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 بہت ساری روایتیں ابو بصیر کے نام سے. ابو بصیر امام جعفر صادق کی بارگاہ میں اور بھی لوگوں کے ساتھ موجود. جب ام خالد زخمی کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب دور سے آتا ہوا دیکھا نا، تو ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے لبوں پہ تبسم آ گیا.
عزیزو کردار ایسا بنائے کہ امام ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، مسکرائے، اپنے گناہوں سے آج دیکھے امام تو ہم کو دیکھ رہے نا، ہم امام کو نہیں دیکھ پائے، ہمارا نام اعمال امام دیکھتے ہیں، نام اعمال میں کچھ ایسی چیزیں درج کرے جب ہماری نیکیوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہمارے صدقوں کو، ہماری چیریٹیز کو، ہمارے تلاوتوں کو جب امام زمان دیکھتے تو خوش ہو کے دعا دیتے ہیں، اور جب ہمارے گناہ کو امام دیکھتے ہیں تو زمانے کے امام کہتے پروردگار نادان ہے مگر میرا چاہنے والا ہے، نادان ہے مگر میرا ماننے والا، میرا انتظار کرنے والا ہے، پروردگار ہمارے حق کا واسطہ استغفار، امام زمانہ استغفار کرتا، اللہ اسے بخش دے، کچھ ایسا کام کرے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ میرے اندر کوئی ایک تو ایسی کوالٹی آئے کہ میرا زمانے کا امام مجھ سے راضی ہو۔ ام خالد آئی، امام جعفر صادق خوش ہو گئے، مسکرائے اور اپنے کمپینین سے کہتے ہیں کہ تم اس کی سپیچ سننا پسند کرو گے؟ مجھے تو بڑی اچھی لگتی ہے۔ امام کہتے اے ابو بصیر، مجھے تو ام خالد جب خطبے دیتی ہے نا، جب بیان کرتے، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے سننا، کیا تم بھی اسے سننا پسند کرو گے؟ ابو بصیر کہتے مولا مجھے معلوم ہے یہ بڑی نالجبل ہے، مجھے پتا ہے یہ بڑی فصاحت اور بلاغت کی مالکہ ہے، یہ اتنا اچھا بولتی ہے، یہ ایسی وزڈم اور نالج سے بھرپور خطبے دیتی ہے کہ میں بھی سننا پسند کرتا ہوں۔ عزیزو پیغام ہے ہمارے لیے، اپنے آپ کو جہاں بس میں نے بات ختم کی، جہاں ہم یہ بار بار کہتے الجل یا امام، الجل یا امام، میں نے لاسٹ سیشن میں بھی کہا تھا ہم نے کیا کیا ہے جو ہم الجل کے، کیا میری طرف سے پریپریشن ہے، اپنے معیار، اپنے علم کو اتنا بلند کرے کہ ہم کچھ تو امام کی خاطر کر سکیں۔ امام کو نالجبل پیپل کی ضرورت ہے، جو امام سید سجاد نے کہا، ہم کل کے کل 12 کے 12 اماموں کے بارے میں کہا، امام سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا اللہ نے فصاحت اور بلاغت ہم اہل بیت کو دی ہے، جو خود فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہو، وہ اگر کسی کی تعریف کرے کہ میں تو اس کا خطبہ سننا پسند کرتا ہوں، کیا کہنا اس بی بی کا؟ ام خالد آئی، امام نے کہا اب یہ جو خطبہ دے گی، جو کنورزیشن، جو ڈائیلاگ امام صادق اور ام خالد کے بیچ میں ہوا، امام نے کہا سنو، اور سارے کمپینین سن رہے ہیں اور دعا دیتے جا رہے ہیں، اور ابو بصیر کہتا ہے اس زخمی حالت میں بھی اف نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، شکایت نہیں ہے، ماتھے پہ شکن نہیں ہے، صبر کا، استقامت کا وہ منزل ہے کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو نہیں روتی، اپنے زخموں کو نہیں روتی ہے، بلکہ ولایت امیر المومنین کی بات کرتی ہے، ولایت ائمہ طاہرین کی بات کرتی ہے، اور یہ تبرہ کی بات کرتی ہے۔ ام خالد خطبہ دے کے چلی گئی، ابو بصیر کہتا ہے اس نے تبرہ اور ولایت کے موضوع پر بہترین گفتگو امام صادق سے کی، اور پھر ایک روایت میں ہے کہ امام صادق نے فرمایا یہ وہ خاتون ہے جو 313 میں سے ایک ہے، جو دوبارہ زندہ کی جائے گی دور رجت کے اندر، امام جعفر صادق کے دور میں انقلاب میں حصہ لینے والی، جناب زید ابن علی کو سپورٹ کرنے والی، امام صادق کی ولایت کے لیے جان نثار کرنے والی۔ امام کہتے ایسے ہوتے ہیں منتظر امام وقت کہ یہ 313 میں سے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آئے ہم بھی دعا کرتے پروردگار، آج ہم نے بہت ساری خاتون کا ذکر کیا، ام اسحاق تمیمی، بی بی ام فروا، بی بی فاطمہ بنت حسن، اور بی بی ام خالد۔ اے اللہ ہمیں ان شہزادیوں کے، ان معتبر محترم خاتون کی زندگیوں سے انسپائر ہونے کی، کچھ درس لینے کی، کچھ سیکھنے کی، اور ان کوالٹیز کو اپنی لائف میں اتارنے کی توفیق دے، اور ہمارا شمار بھی ان عورتوں میں سے کر جو انصار امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ہمیں بھی اگر ہمارے اور امام زمان کے ظہور کے درمیان اگر موت حائل ہو جائے تو ہمیں بھی امام کے دور میں رجت کرنے کی، دوبارہ زندہ ہونے کی توفیق عنایت کرنا۔ اور اے اللہ
बीबी ज़हरा की गोद आबाद हुई, पहला बेटा, बड़ा बेटा फातिमा ज़हरा का, फर्जंद रसूल की विलादत का मौका है। अल्लाह बानियान और हाजरीन की नेक हाजतें पूरी फरमा, रंजो गम को दूर कर, हमारी कौम की बे औलाद बहनों की गोदियों को आबाद कर दे। परवरदिगारा, जितनी दुआएं दिलों में लेकर आए हैं, वास्ता सदका इमाम हसन का हमारे खाली दामनों को भर देना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सजेशंस और अपने फीडबैक हम तक पहुंचाए ताकि हम इम्प्रूव कर सके और इंशाल्लाह आप तक ज्यादा से ज्यादा नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।